اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلۃً 40 رات کا، ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا، پھر تم نے بنا لیا العجل بچھڑے کو، من بعدہ، ان کے بعد، وانتم ظالمون، اور تم ظالم ہوئے۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ثم پھر، عفونا ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من سے، بعد ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم، تشکرون احسان مانو یا شکر گزار بنو، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ آج کی آیت میں پچھلی آیات کے ساتھ اگر اس کو ہم ملا کر پڑھیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل دریا عبور کر گئے اور صحرا میں پہنچ گئے۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اس قوم کے لیے جو کہ اب آزاد ہو چکی ہے، قوانین شریعت دیے جائیں اور عملی زندگی گزارنے کی ہدایات عطا کی جائے۔ اس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 شب و روز کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا، تاکہ وہاں اس قوم کے لیے جو کہ اب آزاد ہو چکی تھی قوانین شریعت دیے جائیں اور عملی زندگی گزارنے کی ہدایت بھی عطا کی جائے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ بنی اسرائیل اس وقت نئے مسلمان ہوئے تھے، اور ان کی ہمسایہ اقوام میں اور جس ماحول میں سے وہ آئے تھے، گاؤ پرستی کا رواج ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جب انحطاط میں مبتلا ہوئے اور رفتہ قبطیوں کے غلام بن گئے تو انہوں نے من جملہ اور امراض کے ایک یہ مرض بھی اپنے معاشرے سے لے لیا تھا۔ ڈاکٹر اسلم صدیقی تفسیر روح القرآن میں اس واقعہ کی مزید تفصیل بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے احکام و ہدایات لینے کے لیے جب کوہ طور کا سفر کیا تو ابتداً وہ 30 روز شب و روز روزے اور اعتکاف کی حالت میں رہے، تاکہ ان میں وہ قلبی اور روحانی استعداد پیدا ہو جائے جو کتاب الہی کے بار عظیم کو اٹھانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو انبیاء کو اس قسم کی مشق جو ہے وہ کتاب دینے سے پہلے کروائی جاتی رہی ہے۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40ویں سال میں پہنچ کر ایسا خلوت پسند بنا دیا گیا کہ آپ نے آبادی چھوڑ کر غار حرا کو اپنا مسکن بنایا۔ آپ وہاں مسلسل روزے اور اعتکاف کی حالت میں رہتے تھے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم پر انوار الہی کی تجلی پڑی اور کلام الہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلم مبارک کو اپنا معرض بنایا۔ اور پھر جب یہ کتاب مل گئی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہی ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ کتاب پانے کے بعد، کتاب پانے سے پہلے تربیت کے مراحل میں سے گزر کر جب کتاب مل گئی تو کتاب پانے کے بعد کتاب کی عملی شکل میں معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے پر غالب کیا۔ پھر کبھی ایسے خلوت پسند ماحول میں دنیا چھوڑ کر نہیں گئے، نہ موسیٰ علیہ السلام اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ جب کتاب مل گئی تو اس کی امپلیمنٹیشن میں لگ گئے، اس کتاب کو عملی جامہ پہنانے پہ لگ گئے اور اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزار کے دکھائی۔ تو لوگوں کے لیے یہ سبق ہے۔ ڈاکٹر اسلم صدیقی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداً 30 دن کے لیے بلایا، لیکن کسی خاص حکمت کے تحت جب مزید 10 دن کوہ طور پر ٹھہرنے کا حکم دیا، تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو 30 شب و روز کا کہہ کر گئے تھے ڈاکٹر اسلم صدیقی کی تحقیق کے مطابق، تو اس 10 روزہ تاخیر کے باعث مفسدین کو اپنا کام کرنے کا موقع مل گیا۔ ان میں سامری نام کا ایک شعبدہ باز منافق بھی تھا جو بنی اسرائیل میں جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے زیورات سے ایک بچڑا بنایا، اور وہ چونکہ پیشہ کے اعتبار سے ایک سونار تھا اور سونے سے مختلف شکلیں تیار کرنے کا ماہر تھا، اس نے اپنے فن کی ذہانت سے کام لیتے ہوئے بچڑے کو اس شکل میں ڈالا کہ اس کے اندر ہوا گزرنے سے بولنے کی آواز آتی تھی، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہارن ہوا ہی کے گزرنے سے بجتا ہے۔ اسی طرح اس نے کوئی ٹیکنیک استعمال کی تھی، لیکن سادہ لو عوام کو ان کی قدیم گوشالہ پرستی کی عادت کے باعث وہ بہکانے میں کامیاب ہو گیا کہ اصل میں یہی گوشالہ تمہارا خدا ہے اور یہی مصر سے تمہیں نجات دے کر لایا ہے۔ بنی اسرائیل میں چونکہ ابھی تک ایمان پکا نہیں ہوا تھا، ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں پوری طرح بیٹھا نہیں تھا، تو ان کی قدیم عادت کی وجہ سے وہ اس بہکاوے میں آ گئے، اور وہ سامری انہیں کہتا ہے کہ موسیٰ نہ جانے کہاں بول گئے، انہیں واپس آنا ہوتا تو وہ آ گئے ہوتے، یہی تمہارا خدا ہے۔ چنانچہ گوشالہ پرستی کے اسیر لوگ جو اب تک اپنے آپ کو اس سے نجات نہ دے سکے تھے، اس فریب میں آ گئے اور انہوں نے اس بچڑے کے سامنے سر جھکا دیا، اس پر چڑھاوے چڑھانے لگے اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل ہمارے لوگ بھی ابھی تک بعض لوگ ہندوانہ رسمیں چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنی پرانی رسمیں، باپ دادا کی رسمیں، ہندوانہ رسمیں، ہندو رسم و رواج، بسنت منانا، دیوالی منانا، راکھی باندھنا اور اس طرح کے الٹے سیدھے کام ہندوانہ رسمیں چھوڑنے سے تو ہم پرستی، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں ایمان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہیں۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں۔ یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا اور یہی ہمارے بعض ساتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر آج بھی ہم اسلام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے پہ راضی نہیں ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ ایمان ابھی ہمارے دل میں نہیں اترا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہی اللہ تعالیٰ نے اس حادثے کی اطلاع دے دی۔ آپ نہایت پریشان ہوئے، اور قرآن کریم اس واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے مَا أَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اے بنی اسرائیل تم موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں گوشالہ پرستی کا ارتکاب کر کے ظلم کر رہے تھے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ایسی حرکت کا نام بھی ظلم ہے جو سراسر خلاف عقل اور خلاف فطرت ہو، اور ان دونوں حیثیتوں سے اگر ہم غور کریں تو ظلم کی حقیقت
واضح ہو جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ انسان کی ذات و صفات کا خالق صرف اللہ ہے، اسی نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے عمل تخلیق اور احسانات کو دیکھتے ہوئے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی کی جا سکتی ہے یا کسی اور کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسانی فطرت جو ہمیشہ ٹھیک راستے پر چلتی ہے، دین فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مخلوق خالق کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے اور احسان سے گرانبار شخص اپنے محسن کے سوا کسی اور کی بندگی کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن بنی اسرائیل نے گوشالہ پرستی کا ارتکاب کر کے اگر ایک طرف عقل اور فطرت کے تقاضوں کو پامال کیا تو دوسری طرف انہوں نے خود اپنے نفس کی سخت تحقیر کی۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات اور اپنا خلیفہ بنایا۔ کیا خلیفۃ اللہ کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ وہ ان چیزوں کے اور ان مخلوقات کے سامنے جھکے جو اس کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں؟ جب وہ اپنے سے کم تر مخلوق کے سامنے جھکتا ہے تو حقیقت میں اپنے نفس اور اپنی حیثیت کی حق تلفی کرتا ہے۔ شرک کا یہ جرم اس قدر مکروہ اور اپنے نتائج بد میں اس قدر خطرناک تھا کہ اس پر اگر اللہ کا غضب بھڑکتا تو کوئی تعجب کی بات نہ ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے احسان کے طور پر اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم نے تو ہر طرح سے اپنی تباہی کا سامان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ اس نے اتنا بڑا جرم بھی معاف کر دیا۔ اور یہ معافی کس لیے تھی؟ اس کا مقصد تھا، اس معافی کا مقصد یہ تھا کہ اب تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو، اس کی نعمتوں کی قدر پہچانو، اپنی حیثیت کو سمجھو اور اس کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے میں کوتاہی نہ کرو۔ اسی لیے اگلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا شاید کہ اب تم شکر گزار بنو۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ خطاؤں سے چشم پوشی کرنا اور معاف فرمانا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور معافی مانگنے پر اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور مزید احسان کا اعلان کیا اور فرمایا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم نادم ہو جاؤ اپنے گناہوں پر اور بخشش خدا بندی پر اس کے احسان مند بندے بن جاؤ۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ کا احسان مند رہنا چاہیے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ کی معافی کے اس احسان کو یاد رکھیں اور تابع داری اور فرما برداری میں مزید پختگی پیدا کرنی چاہیے۔ اس لیے گناہ کے بعد معافی مانگنا بہت ضروری ہے، اور اس معافی میں شرمندگی کا احساس ہو، اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھنے کا احساس ہو، اور اس کے بعد تابع داری اور فرما برداری میں مزید پختگی پیدا کرنی چاہیے، اس لیے کہ تاکہ ہم بہتر سے بہتر مسلمان بن سکیں اور اپنی غلطیوں سے کو چھوڑ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔